دوسرا پیٹرول کے حوالے سے دیکھیے یقیناً جو خطے کی صورتحال ہے، جو ایک اس وقت صرف پاکستان نہیں تقریباً پوری دنیا جو ہے وہ اس کی اکانومی، اس کے حالات جو ہیں وہ اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہیں، اور یہ کوئی آسان فیصلہ یقیناً نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے، اور یہ ان حالات کے اندر اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ایسٹیمیٹ بنایا گیا تھا اس پہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہوں نے اس ایسٹیمیٹ کے اوپر جو ہے پرائس نہیں بڑھائی، اس میں بھی انہوں نے لیوی شاید کم کی ہے پیٹرولیم کی، اور تاکہ ریلیف جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا سکے، ہفتہ وار اس کی جو ہے وہ کہا ہے کرنے کے لیے، تاکہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی قیمتوں میں دوبارہ کمی جو ہے وہ ضرور آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام جو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی جنگ کو یا کسی بھی حالات کو جو ہے وہ اس کا بہانہ بنا کر کسی بھی طرح کی ذخیرہ اندوزی پیٹرولیم مصنوعات کی یا جو ایسا اضافہ جو قابل قبول نہیں ہے، جو سرکاری قیمت سے زیادہ اگر کسی نے پیٹرول پمپ نے یا کسی نے اگر اس کو کرنے کی کوشش کی تو پیرا کو چیف منسٹر صاحبہ نے ہدایات دے دی ہیں، پیرا اس کے اوپر اسٹرکٹ کریک ڈاؤن کرے گا اور بہت سخت کارروائی ہوگی ایسے پیٹرول پمپس کے جو ہے خلاف بھی، اور ان عناصر کے خلاف بھی جو ان حالات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر عوام کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بوجھ ڈالنے اور تکلیف ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ اچھا کام ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب کرنے جا رہی ہے، لیکن بڑے شہروں کو توجہ دی جاتی ہے، جو چھوٹے شہر ہیں وہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ میرا اپنا ایک تعلق ایک بہت چھوٹے سے علاقے سے ہے، تو وہ چھوٹے علاقوں کو کب ترجیح دیں گے؟ دکھائیں یہ سارے چھوٹے شہر ہیں۔ میرا خیال ہے الفت نے دیکھا نہیں پوری پریزنٹیشن، آپ کا پیارا خوشاب بھی اس میں شامل ہے، آپ کے خوشاب کو کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا، آپ کا خوشاب بھی شامل ہے، چھوٹے تمام شہر، کون سا بڑا شہر شاید ہی یہ گجرات، چونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک کرونک پرابلم ہو چکا تھا، آپ کو جتنے بھی شہر نظر آئے ہیں وہ سب چھوٹے، لالا موسا، مطلب وہ سانگلا ہل، پنڈی بھٹیاں، میاں والی، چیچا وطنی، بھکر۔ تو یہ جو میں نے بات کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کی جو گورننس ہے اس کا ماڈل چند شہر اور چند سڑکیں نہیں ہیں، ان کا ماڈل یہ ہے کہ ترقی تمام شہروں میں، تمام گاؤں میں ہر طرح یکساں طریقے سے نظر آنی چاہیے، اور جو یہ دیہات مثالی دیہات بننے جا رہے ہیں، آپ ضرور میں آپ کو سب کو دعوت دوں گی کہ ضرور ان گاؤں میں جا کر ان کی زندگیوں میں جو چینجز آئیں گی، جو ان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی، اس کو جا کے ذرا خود آبزرو کریں اور دیکھیں۔ ویسے بھی لوگوں نے 78 سال پہلے کسی نے سوچا نہیں ہے، 78 سال سے کسی نے سوچا یہ کام ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے 100 ایئرس کا ایک پلان بتایا اور اپنے آپ نے بتایا کہ سیوریج لائن ہم اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ وہ 100 سال چلیں گی، اس کی جو پریپریشن میں نے ویڈیو میں دیکھی ہے اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ اس کی موڈیفائڈ مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے انسانی ہاتھوں سے بھی کام لیا جا رہا ہے اور مشینیں اس میں نہیں، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے ایک سیکنڈ، آپ نہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا، یہ دوبارہ چلا دیں جی، یہ ٹوٹل آٹومیٹڈ ہے، دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے، یہی سیویج لائن جو ہے اس طریقے سے بنی، ہم نے تو وہ ٹیکنالوجی اپنے پاس امپورٹ کی ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ ہے وہ اندر جو لائننگ ہے، پلاسٹک لائننگ ہوتی ہے، ایچ ڈی پی لائننگ، اس سے اس کی لائف 100 سال ہوتی ہے، یہ غور سے دیکھیں اس طرح بن رہا پائپ، یہ پائپ اس طرح سے بنے گا، یہ سیم پلانٹ یہاں پہ لگ رہا ہے، اوبیسلی اس کو اوپر وہ کنکریٹ تو ہونا ہی ہونا ہے یار، وہ تو نہیں اس کے بغیر ہو سکتا نا، یہ دیکھیں، یہ غور سے دیکھیں ذرا۔ بڑی اچھی بات ہے کہ 100 سال کا میرا خیال پہلے کبھی ایسا سنا کبھی نہیں سنا، یورپ کی مثالیں سنتے تھے کہ اور یو جی ایس ٹیز بھی فرسٹ ٹائم بن رہے ہیں، یعنی کہ روڈز کے سائڈ کے اوپر آپ کو دکھایا ہم نے، یہ پہلی دفعہ بن رہا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں۔ شان صاحب یہ تو بڑی اچھی آپ بات یہ تو بن رہا ہے، تو بلدیاتی نظام کب بن رہا ہے؟ بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہم نے اپنا کام مکمل کر کے، ہم نے ڈیمارکیشن کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دی ہے، اب ڈیلیمیٹیشن ہوگا اور ان شاء اللہ تعالیٰ بلدیاتی الیکشن ہو جائیں گے۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈیلیمیٹیشن کا جو شیڈول دے گا اس کے بعد ہوں گے، جس وقت کہیں نہیں، اپنے فنڈ سے کر رہے ہیں، مثالی گاؤں ہم اپنے فنڈ سے، میں نے کہا ہمارے مثالی گاؤں سے کہتے ہیں جی، وہ ہم نے جو ہے نا
اپنے فنڈ سے شروع کیا ہے اور وہ 500 ولیجز پہ کام شروع ہو چکا ہے جو ہمارے اپنے فنڈ سے ہے. باقی میں نے کہا 41,000 سے زائد پاؤنڈز ہیں, ٹوٹل 23,000 باقی دیہات بنتے ہیں. ان کے اوپر ہم نے پلان آپ کو بتا دی کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ میڈم میاں والی کی بات کی ہے آپ نے 2-3 مرتبہ کہ وہاں سے کام ہو رہے ہیں, بانی پی ٹی اے جو ہے وہاں سے کئی مرتبہ. آج اچھی بات ہے. میرا اسی کے بارے میں اچھا سوال ہے کہ کیا وہ جو ترقیاتی کام آپ دکھا رہے ہیں ان کے دور میں نہیں ہوئے تھے یا کوئی اس کی کنٹینیوٹی ہے؟ ان کی کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ انڈے مرغے وہ چھوڑ دے. میرا خیال ہے ہم نے آج چونکہ یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے اس کو کوئی ایک سیاسی زنگ نہیں لگنے دینا ہے. ہم نے وہاں پہ اگر کوئی کام ہوا ہوتا تو وہاں کے لوگ جو رہتے ہیں ان کو ظاہر ہے انہوں نے کبھی الیکٹرک بسیں وہاں نہیں دیکھی تھی, انہوں نے کبھی وہاں پر سڑکیں بنتی ہوئی, انہوں نے وہاں پر کبھی ایسے ترقی ہوتی ہوئی نہیں دیکھی تھی. اور اسی کا رسپانس یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے دیکھا پچھلے دنوں چیف منسٹر صاحبہ تشریف بھی لے کے گئی تھی, وہاں پر بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے بغیر کسی تیاری کے اتنا بڑا جو ہے وہ عوامی اجتماع بھی انہوں نے کیا اور لوگ وہاں پہ جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے تھے. تو چیف منسٹر کا ویژن اور ان کی گورننس کا ماڈل یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میرے سیاسی مخالف کا حلقہ ہے یا یہ سیاسی مخالف یہاں پر کبھی جو ہے وہ رہتا رہا ہے, یا ہم نے کبھی نہیں پوچھا, میری چیف منسٹر نے کبھی نہیں یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ کس پارٹی سے اس گلی کا تعلق ہے, کس پارٹی سے اس علاقے کا تعلق ہے. تمام علاقے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف کے علاقے ہیں اور تمام علاقوں میں یکساں اور ایک یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. اور ان کے کام یہ ہے کہ آپ جا کے میاں والی کو خود دیکھا ہے, کھنڈر بنا ہوا ہے. مطلب ہم اس دور کے کام سے پہلے وہ کھنڈر بنا ہوا تھا. اگر کوئی ہے تو کہیں نظر آتا ہوگا نا کام کوئی کیا ہوگا تو. نہیں, کوئی خوف کی لہر نہیں ہونی چاہیے چونکہ دیکھیے جو بھی اس وقت پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح پاکستان کے اندر پلانٹڈ جو دہشت گردی کی جاتی ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز نے. اور اب یہ جو دہشت گرد ہے ان کا اب وہاں سے پاکستان میں آنا ممکن نہیں ہے, لیکن اگر ان کے کوئی سلیپنگ سیلز یہاں موجود ہیں, اگر ان کے کوئی لوگ یہاں موجود ہیں, اس کے اوپر بہت کڑی نظر رکھی ہوئی ہے. یہ جو کہ سینسٹیو معاملات ہیں اس کی بہت ساری چیزیں میں پبلکلی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, لیکن ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ خود سے جو ہے وہ اس کو سپروائز بھی کرتی ہیں, اس کو دیکھتی بھی ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو اسکردو کے اندر, اسلام آباد کے اندر یا کراچی کے اندر جو احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ کانسلیٹس کے اوپر حملوں کے حوالے سے جو انفارچونیٹ صورتحال ہوئی, الحمدللہ وہ لاہور میں نہیں تھی, جو کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اس کو اور پوری گورنمنٹ آف پنجاب ان کی زیر نگرانی بہت ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل تک جاتے ہیں اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ آن بورڈ بھی رکھتی ہیں. سو یوم علی کے حوالے سے بھی پوری تیاری ہے, بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہوگی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور جو بھی میز اس کے اوپر لینے پڑے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. روز چیف منسٹر ڈیلی اس کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ بھی لے رہی ہیں, اس کے اوپر روز جو ہے وہ میٹنگز بھی کر رہی ہیں اور سیکیورٹی کا جو پلان ہے وہ تقریباً انہوں نے فائنل کر دیا ہے.